ایک اجازت چاہیے، ایک آدمی نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، بہت بلا وجہ مجھے تنگ کیا ہے، اب اس کی گوٹ میرے پاس پھنسی ہے، آپ اجازت دیں تو میں اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں، ایسا سبق سکھاؤں۔ حضرت والا نے مسکرائے اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب ارادے چھوڑ دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اولیاء کا طریقہ انتقام لینا نہیں ہے۔ انہوں نے خود پھر مجھ سے بتایا، الحمدللہ میرا دل پھر اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا، بس ختم، سب معاف کر دیا۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، اور دنیا والوں کا جب دیکھنا نا جب میں کیا کرتا ہوں، پھر اس سے دوہرا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر اس نے ایک پتھر مارا، یہ 2 پتھر ماریں گے۔ اس نے ایک گالی دی ہے، اس کو گالی دو، اس کو والدین کو بھی گالی دے گا۔ جب تک ایسا نہیں کرتا دل میں ٹھنڈک نہیں پڑتی۔ اور اللہ والے کہتے ہیں اس نے کہا نا تم اس کو معاف کر دو، پھر دیکھو قرآن کریم کہہ رہا ہے جب تم سے کوئی لڑائی کرے اور تم سے کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم اس کو معاف کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، پھر تم دیکھو کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فاذا الذی بینک وبینہ، تم دیکھو گے تمہارے اس کے درمیان ایسی دوستی ہو جائے گی کانہ ولی حمیم، جیسے وہ تمہارا گاڑھا دوست بن جائے گا، جیسے بہت پرانی دوستی یاری چلی آ رہی، کیونکہ اس نے معاف کر دیا۔ گاڑی کے عام طور پہ آپ ایکسیڈنٹ ذرا ہوا بھی نہیں، ابھی لگی بھی نہیں ہے، اترتے ہی جو ہے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، گالم گلوچ، اور اگر 2-4 دوست ہوتے ہیں تو اکیلے والے کو مارتے ہیں، وہ بیچارہ عورت کے ساتھ ہے وہ کچھ نہیں کہتا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب ظالموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب کل وہ کہاں ملے گا؟ اگر آپ نے بعد میں، ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کل میرے ایک رکشہ والا مجھے تھوڑا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں مستیاں، تو مجھے ذرا وہ سائڈ دے رہا تھا، میں نے بھی اس کو ایسی سائڈ ماری رکشے کو الٹا کے چھوڑا، اس میں سواری بھی تھی، خود آ کے بتا رہے ہیں مجھے، ہمارے دوست تھے۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا بتاؤ، اب تم اس کو تلاش کرو گے؟ تھوڑا سا غصے کو برداشت کرتے اور اس کو معاف کرتے ہوئے گزر جاتے۔ اب جب کہ اب اس کو تو تکلیف پہنچی، کر کون رہا تھا؟ ڈرائیور، اور بھرا کس نے؟ پیسنجر بھی گرا، عورت بھی تھی اس میں۔ اب بیچارے پریشان تھے کہ میرا اب سوائے افسوس اور استغفار کے کیا ہے؟ وہ اب دوبارہ اس کو کہاں تلاش کرو گے؟ نیو کراچی کا تھا، اورنگی ٹاؤن کا تھا، یا لانڈی کا تھا، کہاں کا تھا؟ تو ایسی جگہوں پہ خاص کر بہت زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ کنٹرول کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بس یہ ایک بیان سننے سے حاصل ہو جائے گا؟ 30 سال لوگوں نے لگائے تب جا کے ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نفس جو ہے چکر چلاتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کتنا بھی دوا لے لے پھر بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے مستقل نیک صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، تب جا کے دل میں یہ خاصیت پیدا ہوتی ہے، چلو کوئی بات نہیں بھائی، معاف کر دیا ہم نے، تم خوش رہو اور ہمیں تکلیف پہنچ جائے۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ عاشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، کسی مسلمان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج آپ دیکھیں بہو ساس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، ساس بہو کو سے انتقام لینا چاہتی ہے، ہر گھر میں یہ لڑائی جھگڑے، اپنی بیٹی جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں کہ بس وہ آرام سے رہے، اور دوسرے کی بیٹی لا کے اس کو لاتے ہوئے کہتے ہیں ہم رانی بنا کے رکھیں گے، اور لانے کے بعد نوک لگا دیتے، نوک رانی بنا دیتے ہیں، رانی تو